اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑوں سال پہلے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا ختم ہونے کا وقت بھی مقرر کر لیا۔ اس کائنات کو تخلیق ہونے کے بعد اس کا وقت تیزی سے گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے۔ اسی طرح اس دنیا کے اندر ہزاروں قومیں آباد ہوئیں، اپنے اپنے وقت کے ساتھ اپنی اپنی زندگی گزار کے اس دنیا سے چلی گئی۔ ان قوموں کی ہدایت اور تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیارے پیغمبر بھیجے۔ اسی طرح تمام نبیوں نے اپنی اپنی امت کو قیامت سے ڈرایا اور قیامت سے قائم ہونے سے پہلے اور اس کی تیاری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ پھر آخری زمانہ آ گیا۔ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ہم اس کی امت ہیں۔ ان کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ تو کوئی نئی امت قائم ہوگی، بلکہ قیامت تک تمام آنے والی روح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شمار کی جائے گی۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور ہر انسان نے مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے، اور بے شک قیامت بہت قریب ہے۔ دوستو، قیامت کب آئے گی؟ ایسا خوفناک اور پراسرار ایک سوال ہے جس کو سن کر ہر مسلمان خوف کے اندر اور تجسس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور ہر انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ قیامت کتنی قریب آ چکی ہے، یا پھر قیامت کا زمانہ آ چکا ہے یا پھر آئے گا، اور اس کی نشانیاں کیا ہیں، تاکہ ہر انسان مرنے سے پہلے اس دن کی تیاری کر سکے جس دن عدل و انصاف کا فیصلہ ہوگا، اور اس دور کے ہونے والے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیے گئے، اور صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت اور قیامت سے پہلے ہونے والے فتنوں سے نشانیوں کے بارے میں مکمل رہنمائی حاصل کی۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت سے پہلے قیامت کی بہت سی نشانیوں کا ذکر فرمایا، اور ان میں چند نشانیاں ایسی ہیں جو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے، جس سے ظاہر ہو جائے گا کہ قیامت بہت قریب ہے اور اس کے اندر کوئی شک باقی نہ رہ جائے گا۔ پیارے دوستو، ان چند نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی جس کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں کب اور کہاں تشریف لائیں گے اور وہ کتنا عرصہ اس روح زمین پر رہیں گے؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور حکومت میں کون کون سے واقعے رہنما ہوں گے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کس طرح ہوگا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اصل نام کیا ہوگا جس سے ان کی پہچان ہو سکے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کن کی اولاد میں سے ہوں گے؟ پیارے دوستو، تمام تر سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا اسلامی ہیلتھ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آل پر پریس کر دیں تاکہ ہماری نیو اسلامی ہیلتھ متعلق ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ لہٰذا آپ تمام ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو تمام سوالوں کا جواب مل جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیب دیکھنے والی آنکھوں نے اس کائنات کے ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر چیز کا مشاہدہ کیا، اور صحابہ اکرام سے قرب قیامت ہونے والی نشانیوں کا ذکر بھی فرمایا، جن میں سے بہت سی نشانیاں آج کے زمانے میں ظہور پذیر ہو چکی ہیں، اور ابھی کچھ چند نشانیاں ایسی ہیں جو باقی ہیں، اور اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، ان چند نشانیوں میں سے یہ ذکر بھی فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی ہے۔ پیارے دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ بات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور برحق ہے، جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا اس نے کفر کیا، اور جس نے امام مہدی علیہ السلام کی خبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ امام مہدی علیہ السلام اہل بیت میں سے ہوں گے اور بی بی زہرا سلام اللہ کی اولاد میں سے۔ امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد مہدی، محمد یا احمد پر ہوگا۔ دوستو، بات کرتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی ان ظاہری نشانیوں کے بارے میں جن سے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیشانی روشن ہوگی اور لمبی خوبصورت ناک ہوگی، ان کے دونوں داندوں کے درمیان تھوڑی سی دوری ہوگی، ان کی جائے ہجرت بیت المقدس ہوگی، ان کی داڑھی گھنی ہوگی، نہ تو زیادہ باریک ہوگی نہ تو زیادہ لمبی، اور ان کی آنکھیں سرمنگی ہوں گی،
ان کے دونوں کندھوں کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل ایک خاص علامت ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام ایسے وقت میں اس دنیا میں تشریف لائیں گے جب اس روح زمین پر گناہ عام ہو چکے ہوں گے اور اختلاف اور زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اس روح زمین کے اوپر گناہوں کا دور دارہ ہوگا اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچا ہوگا۔ دوستو، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں فلسطینیوں کے اوپر اسرائیل نے کتنا ظلم ڈھایا ہوا ہے، ہزاروں فلسطینی شہید اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں اور ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے اور حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا۔ اور اس وقت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا روح زمین کے انسانوں کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسا کہ پہلے یہ زمین ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد زمین اور آسمانوں والے بہت خوش ہوں گے۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام غریب لوگوں کے درمیان ماحل تقسیم کریں گے اور امام مہدی علیہ السلام امت محمدیہ کے دلوں کو غینا سے لبریز کر دیں گے۔ آپ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کریں گے، آپ کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے۔ آپ غربا اور مساکین کا اسی طرح خیال کریں گے، ایک شخص کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ آواز لگائے کہ جسے جس بھی چیز کی ضرورت ہے وہ آ کے مجھ سے لے جائے، اور اس طرح آپ کے دور کے اندر اس طرح خوشحالی ہوگی کہ اس وقت صرف ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا، اس ایک شخص کے علاوہ کوئی شخص بھی ضرورت مند نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، جب اس دور کے وقت اس دور کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا، دوستو اس دور کے اندر اختلافات عام ہو جائیں گے اور آپ پہلے مدینہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے، آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس بات کو ناپسند کریں گے اور وہ لوگ مقام ابراہیم کے اوپر آپ علیہ السلام سے بیعت لیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں آپ کی امت کے نیک اور بد لوگ اس طرح مالا مال ہوں گے جیسا انہوں نے کبھی نہ سوچا ہوگا۔ ان کے اوپر اس طرح بارشیں ہوں گی کہ بارش کا ایک قطرہ بھی نہ روکا جائے گا، اور زمین اس طرح پھل اور اناج اگائے گی کہ جو بھی بویا جائے گا سب کا سب اگ جائے گا۔ اس دور کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس دور کے اندر وافر مقدار کے اندر غلہ اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے مشرق سے ایک سیاہ پرچموں والا ایک لشکر ظاہر ہوگا، وہ روح زمین کے اوپر اس طرح قتل و غیرت کریں گے جس طرح اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی۔ پیارے دوستو، امام مہدی علیہ السلام اس روح زمین کے اوپر 40 سال قیام پذیر رہیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں عراق سے ایک لشکر آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالی امام مہدی علیہ السلام کو ان سے محفوظ رکھے گا۔ جب یہ لشکر ذی الحلیفہ کے چٹیل میدان پہ پہنچے گا تو اس لشکر کو زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا، ان میں سے نیچے والا اوپر والے کو اور اوپر والا نیچے والے کو قیامت تک نہ جان سکے گا۔ اس دور کے اندر ایسا ایک خوفناک فتنہ رونما ہوگا جو کہ ہر سمت داخل ہو جائے گا۔ اس وقت آسمان سے آواز لگانے والا ایک یہ آواز لگائے گا اور لوگوں کو یہ کہے گا، بس تمہیں یہ کہے گا کہ تمہارے پاس تمہارا امیر حضرت امام مہدی علیہ السلام موجود ہیں، بس تم لوگ ان کی اتباع کرو اور ان کی پیروی کرو۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس حال میں ہوگا کہ آپ کے سر اقصد پر امامہ شریف ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس وقت ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا کہ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں، بس تم لوگ ان کی پیروی کرو، بس تم ان کے حکم کی اتباع کرو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین اور اسلام کا آغاز مجھ سے کیا، دین اسلام کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ امام مہدی پر فرمائے گا۔ اس وقت 314 لوگ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے، جن میں عورتیں بھی شامل ہوں گی، اور یہ لوگ ظالم اور جابر کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ اس دور کے اندر اس طرح عدل و انصاف کا ظہور ہوگا کہ زندہ لوگ اپنے مرنے والوں کی زندہ ہونے کی خواہش کریں گے، اور زمین کی نیچے والی چیزیں زمین کی اوپر والی چیزوں سے بہتر ہوں گی اور افضل ہو جائیں گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا علمدار ایک نوجوان تمیمیہ نامی شخص ہوگا جو کہ مشرق سے ظاہر ہوگا۔ اسی دوران حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان بیت المقدس میں ہوں گے اور فجر کا وقت ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام جے نماز کے اوپر آگے بڑھیں گے ان کو نماز پڑھانے کے لیے، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جائے نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائے نماز پر امامت کریں۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کے اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں۔
آپ ہی کے لیے ہی تو اقامت کہی گئی ہے۔ تو اس طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان والوں کی امامت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اہل روم سے 3 دن جنگ لڑتے رہیں گے اور تیسرے دن غلبہ حاصل کریں گے۔ اس جنگ کے بعد قسطنطنیہ کو بھی فتح کر لیں گے۔ پیارے دوستو، امام مہدی علیہ السلام 6 لاکھ لوگوں کو قتل کر کے اس طرح فتح کر لیں گے اور بیت المقدس سے نکالی گئی تمام چیزوں کو واپس لے لیں گے، جیسا کہ تابوت سکینہ، بنی اسرائیل کے دسترخوان، تختوں کا ٹکڑا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا منبر اور 2 کفیر جو من و سلوہ جو اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل والوں کے اوپر اتارا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اس شہر کی جانب آئیں گے جسے قاطیہ کہا جاتا ہے، جس کی لمبائی 1000 میل اور چوڑائی 500 میل ہے۔ اس شہر کے 360 دروازے ہوں گے اور اس کے ہر دروازے سے 1 لاکھ جنگجو نکلے گا۔ مسلمان 4 تکبیریں بلند کر کے ان دروازوں کو نست نبود کر دیں گے۔ اس وقت وہاں سے مسلمان کثیر مال غنیمت حاصل کریں گے اور پھر وہیں پر 7 سال قیام پذیر رہیں گے۔ اس کے بعد تمام چیزوں کو بیت المقدس کی جانب منتقل کر دیا جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اہل روم کو اور قسطنطنیہ کو جب فتح کر لیں گے اور ان سے جو مال غنیمت حاصل ہوا ہوگا، تو اس وقت مسلمان اپنے درمیان مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے۔ تو اس وقت ایک اچانک سے چیخنے والا شخص آواز دے گا کہ دجال تمہارے پیچھے گھروں میں آ چکا ہے۔ تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام کے پاس تمام مسلمان اس طرح پناہ لیں گے جیسے شہد کی مکھیاں رانی مکھی کے پاس پناہ لیتی ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا کے اندر اس طرح بادشاہت کریں گے جس طرح حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام روح زمین کے اوپر 40 سال تک شہی کریں گے۔ اس وقت روح زمین اپنے چھپے ہوئے تمام خزانوں کو باہر نکال دے گی، سونے اور چاندی کے ستونوں کی طرح۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سے اس کی نشانیوں کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو حضرت امام مہدی علیہ السلام پرندوں کو اشارہ کریں گے اور وہ آ کے ان کے سر کے اوپر بیٹھ جائیں گے، اور جب وہ لکڑی کو گاڑیں گے تو وہ لکڑی ہرا بھرا درخت بن جائے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ایسا عدل و انصاف قائم ہوگا، بکری اور بھیڑیا ساتھ چریں گے۔ پیارے ناظرین، امام مہدی علیہ السلام اپنی زندگی کے تمام معاملات اور تمام تر جنگیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق